پاک فوج کے ترجمان لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے دو ٹوک اعلان کیا ہے کہ 9 مئی پر فوج کا موقف بہت واضح ہے. اس میں نہ کوئی تبدیلی آئی ہے اور نہ ہی آئے گی. ڈیجیٹل دہشت گردی کے خلاف پہلی دفاعی لائن قانون ہے. قانون ڈیجیٹل دہشت گردی کے خلاف اس طرح کام نہیں کر رہا جیسے کرنا چاہیے. کوئی افواج پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرے گا تو فوج پوری قوت سے کارروائی کرے گی. انہوں نے کہا کہ منفی بیانیاں بنانے والے فوج اور عوام میں دراڑ ڈالنا چاہتے ہیں. 7 مئی کی نیوز کانفرنس میں جو موقف اختیار کیا گیا وہ برقرار ہے. عوام کے ذہنوں میں کنفیوژن ڈالی جاتی ہے. فوج اور عوام میں خلیج ڈالنے والی فیک نیوز پر کارروائی ہوگی. کوئی ملک کے اندر یا باہر سے فوج کے خلاف پروپیگنڈا کرے گا تو فوج قانونی کارروائی کرے گی. بیرون ملک سے جو مہم چلائی جا رہی ہے معلوم ہے کون اور کیوں چلا رہا ہے. بے زمین ڈیجیٹل دہشت گرد چند پیسوں کے لیے عوام ملک کے خلاف باتیں کرتے ہیں. موضوع پہ جو فوج کا بڑا واضح موقف ہے، جو 7 مئی کی ISPR کی پریس کانفرنس تھی اس میں یہ بیان کیا گیا تھا. نہ اس میں کوئی تبدیلی آئی ہے اور نہ ہی آئے گی. لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا کہ بلوچ یکجہتی کمیٹی اور ان کی نام نہاد قیادت کا دشمن سے گٹھ جوڑ ہے. یہ دہشت گرد تنظیموں اور جرائم پیشہ مافیا کی ایک پراکسی ہے. بلوچ یکجہتی کمیٹی دہشت گردوں کی پراکسی کے سوا کچھ نہیں ہے. دہشت گردی کے خلاف جنگ آخری دہشت گرد کے خاتمے تک جاری رہے گی. ڈیجیٹل دہشت گردی جو ہے، اس کی جو خلاف جو پہلا لائن آف ڈیفنس ہے نا، دی فرسٹ تھنگ جس نے اس ڈیجیٹل دہشت گردی کو قابو کرنا ہے، اس کا تدارک کرنا ہے، وہ ہے قانون. ٹھیک ہے. انفارچونیٹلی آپ کے سامنے ہے کہ جو جھوٹ ہے، پروپیگنڈا ہے، میڈیا میں بھی کسی حد تک، لیکن بہت حد تک سوشل میڈیا میں یہ بہت زیادہ کیا جاتا ہے. فیک نیوز ڈالی جاتی ہیں، غلط تصویریں ڈالی جاتی ہیں، ڈاکٹرڈ امیجز ڈالے جاتے ہیں، عوام کے ذہن میں کنفیوژن ڈالی جاتی ہے. سب کے سامنے ہو رہا ہے. غلط بات چیت کی جاتی ہے، کھل کے غلط بات چیت کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں. لیکن قانون اس کے اگینسٹ اپنا رستہ اس طرح نہیں بنا رہا جس طرح اس کو بنانا چاہیے. تاہم جو افواج پاکستان ہے وہ اس معاملے کو بہت سیریس لیتی. اس لیے جو بھی شخص، چاہے وہ ملک میں ہو چاہے وہ ملک سے باہر ہو، کسی رتبے پہ ہو، کسی عہدے پہ ہو، کوئی اس کا مقام ہو، اگر وہ افواج پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرتا ہے، عوام اور افواج کے درمیان خلیج پیدا کرتا ہے، فیک نیوز میں انوالو ہوتا ہے، تو فوج اس کے خلاف ضروری قانونی کارروائی کرے گی. اور اس کی مثال آپ نے دیکھی ہے. لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے کہا ہے کہ افواج پاکستان کے افسران اور جوان اشرافیہ نہیں، ملک کے متوسط طبقے اور غریب خاندانوں سے آتے ہیں. پاک فوج کے فلاحی اقدامات سے اصل تکلیف مافیاز کو ہے. مافیا سمجھتا ہے کہ اس کا مفاد عوام کو مضبوط اور غریب رکھنے میں ہے، اس لیے وہ منفی پروپیگنڈا کر کے پاک فوج کے فلاحی اور ترقیاتی کاموں پر سوال اٹھانے کی کوشش کرتا ہے. لیکن ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جب گھر میں آگ لگی ہو تو یہ سوال نہیں کرتے کہ تم آگ بجھانے کیوں آئے ہو. یہ سوال آگ لگانے والا ہی کرے گا. ہمیں چاہیے کہ آگ لگانے والوں اور بجھانے والوں کو پہچانیں، مافیاز کو اور ان کے عوام کو مجبور اور غریب رکھنے والے ایجنڈے کو پہچانیں. اور یہ جو راجی مچی کے نیچے یہ جو پراکسی ہے، یہ پراکسی جو دہشت گردوں کی اور کرمنل مافیا کی، یہ ایکسپوز ہوئی. نہ صرف آپ نے دیکھی، ہم نے دیکھی، بلکہ بلوچستان کے باشعور عوام نے بھی دیکھی، اور انہوں نے اس کو ریجیکٹ کیا. سو دس از واٹ دی ریئلٹی از. They are nothing more than but a proxy of the terrorist organizations and the illegal spectrum smugglers اس پورے مافیا کی. پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مزید کہا کہ 5 اگست کی مناسبت سے یوم استحصال کشمیر کے موقع پر
پیغام دینا چاہتا ہوں کہ افواج پاکستان حق کے خود ارادیت کی منصفانہ جدوجہد میں مقبوضہ کشمیر کے بہادر عوام کے ساتھ کھڑی ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں غیر انسانی لاک ڈاؤن، آبادیاتی ڈھانچے کو تبدیل کرنے کے لیے غیر قانونی بھارتی اقدامات اور انسانی حقوق کی سنگین پامالی، یہ سب بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے اور خطے کی سلامتی کے لیے ایک خطرہ ہے۔ خطے میں پائیدار امن کے لیے مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ کی قراردادوں اور کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق حل کرنا ضروری ہے۔ آج کے دن افواج پاکستان مقبوضہ کشمیر کے شہداء کو ان کی عظیم قربانیوں پر خراج تحسین پیش کرتی ہے۔ ظلم اور غیر قانونی تسلط کے خلاف کشمیریوں کی منصفانہ جدوجہد میں سیاسی اور اخلاقی اور انسانی ہمدردی کی بنیاد پر حکومت پاکستان ان کے موقف پر مکمل حمایت کا اعادہ کرتی ہے۔ دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے اب تک رواں سال میں 23,622 چھوٹے بڑے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کیے گئے ہیں، جن میں صرف گزشتہ 15 دنوں میں 2,045 آپریشن کیے گئے ہیں۔ صرف ان 15 دنوں میں آپریشنز کے دوران 24 دہشت گرد واصلے جہنم کیے گئے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ دہشت گردی کے اس ناسور سے نمٹنے کے لیے روزانہ کی بنیاد پر 100 سے زائد آپریشنز افواج پاکستان، انٹیلیجنس، پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے انجام دے رہے ہیں۔ خواتین و حضرات، حکومت پاکستان نے حال ہی میں ایک اہم فیصلے اور نوٹیفیکیشن کے ذریعے کالعدم TTP کو فتنہ الخوارج کے نام سے نوٹیفائی کیا ہے۔ آئندہ سے اس کو اسی نام سے پکارا جائے گا اور اس سے جڑا ہر دہشت گرد خارجی پکارا جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ فتنہ ہے، نہ تو یہ کوئی تحریک ہے اور نہ ہی اس کا دین اسلام اور پاکستان سے کوئی تعلق ہے۔ ترجمان پاک فوج نے کہا کہ مختلف امور میں قومی اور داخلی سلامتی سے جڑے مسائل، دہشت گردی کے خلاف کیے جانے والے مؤثر اقدامات اور افواج پاکستان کی پیشہ ورانہ سرگرمیوں سے گاہے بگاہے آگاہی نہایت ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردوں اور ان کی سہولت کاروں کے خلاف اب رواں سال 23,622 بڑے چھوٹے انٹیلیجنس آپریشن کیے گئے، جن میں گزشتہ 15 دنوں میں 2,045 آپریشن کیے گئے۔ ان 15 دنوں میں آپریشن کے دوران 24 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا گیا۔ دہشت گردی کے خلاف روزانہ کی بنیاد پر 100 سے زائد آپریشن افواج پاکستان، انٹیلیجنس، پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے مل کر انجام دے رہے ہیں۔ DGIS کلرک نے کہا کہ حکومت پاکستان نے حال ہی میں ایک اہم فیصلے اور نوٹیفیکیشن کے ذریعے کالعدم TTP کو فتنہ الخوارج کے نام سے نوٹیفائی کیا ہے اور آئندہ اسی نام سے پکارا جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ تو یہ کوئی تحریک ہے اور نہ ہی ان کا دین اسلام اور پاکستان سے تعلق ہے، بس یہ ایک فتنہ ہے۔ دہشت گردوں ان کے سہولت کاروں کے خلاف سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے اب تک رواں سال میں 23,622 چھوٹے بڑے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کیے گئے ہیں، جن میں صرف گزشتہ 15 دنوں میں 2,045 آپریشن کیے گئے ہیں۔ صرف ان 15 دنوں میں آپریشنز کے دوران 24 دہشت گرد واصلے جہنم کیے گئے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ دہشت گردی کے اس ناسور سے نمٹنے کے لیے روزانہ کی بنیاد پر 100 سے زائد آپریشنز افواج پاکستان، انٹیلیجنس، پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے انجام دے رہے ہیں۔ خواتین و حضرات، حکومت پاکستان نے حال ہی میں ایک اہم فیصلے اور نوٹیفیکیشن کے ذریعے کالعدم TTP کو فتنہ الخوارج کے نام سے نوٹیفائی کیا ہے۔ آئندہ سے اس کو اسی نام سے پکارا جائے گا اور اس سے جڑا ہر دہشت گرد خارجی پکارا جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ فتنہ ہے، نہ تو یہ کوئی تحریک ہے اور نہ ہی اس کا دین اسلام اور پاکستان سے کوئی تعلق ہے۔
ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے کہا کہ ایران سے جو تیل آتا ہے اس کے پرمٹ فوج اور ایف سی جاری نہیں کرتی. ہماری کوشش ہے کہ ایران سے تیل کی اسمگلنگ جتنا ممکن ہو کم کی جائے. حالیہ دنوں میں اس میں بہت بڑے پیمانے پر کمی ریکارڈ پر ہے. انہوں نے کہا کہ بلوچستان کے ایرانی سرحد سے متصل علاقوں میں بنیادی سہولتوں اور روزگار کی کمی ہے. بلوچستان کے ان علاقوں کے لوگوں کا انحصار ایران سے تجارت پر ہے. اگر ایرانی سرحد بالکل بند کر دیں گے تو مافیا کو فوج اور عوام کو لڑانے کا موقع ملے گا. لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے کہا کہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ باڑ لگنے کے بعد افغان سرحد پر کوئی پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا. امریکی فوج کے پاس بے پناہ وسائل اور جدید ٹیکنالوجی ہے. وہ بھی میکسیکو کی سرحد پر آمد و رفت اور اسمگلنگ پر 100% قابو نہیں پا سکتی. ہمارے پاس تو وسائل بہت ہی کم ہیں اور دوسری طرف وسائل ہم سے بھی کم ہیں. ڈی جی آئی ایس پی آر نے انکشاف کیا کہ بعض اوقات غیر قانونی آمد و رفت کو کور دینے کے لیے افغانستان کے سرحدی محافظوں کی طرف سے فائرنگ بھی کی جاتی ہے. خواتین و حضرات، سال 2024 کے پہلے 7 ماہ میں کاؤنٹر ٹیررزم کے ان آپریشنز کے دوران 139 بہادر آفیسرز اور جوانان نے جام شہادت نوش کیا. پوری قوم ان بہادر سپوتوں اور ان کے لواحقین کو خراج تحسین پیش کرتی ہے. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ افواج پاکستان، قانون نافذ کرنے والے ادارے اور انٹیلیجنس ایجنسیز پاکستان کی داخلی اور بارڈر سیکیورٹی کو یقینی اور دائمی بنانے کے لیے مکمل طور پر فوکسڈ ہیں. دہشت گردی کے خلاف ہماری کامیاب جنگ آخری دہشت گرد اور اس سے جڑی دہشت گردی کے خاتمے تک جاری رہے گی انشاءاللہ. M2M اردو، جڑے رہیں منٹ ٹو منٹ.